غامدی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ فلسفہ اخلاقیات کے بارے میں، جو آپ نے بھی مختصراً اس پہ جواب میں آپ نے تھوڑا سا بیان کیا تھا. تو آپ نے اپنے مختلف بیانات میں بھی اور اپنی کتاب میزان میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا احساس انسان کی فطرت میں روز اول سے ہی ودیت کیا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس کا دار و مدار یہ تعلیم و تربیت و معاشرتی ماحول کے اوپر بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مغربی معاشرے میں جیسے کہ شادی کے بغیر ازواجی کی زندگی اور تعلقات قائم ہوتے ہیں، یا ہم جنس پرستی یا قابل اعتراض لباس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی اس وقت کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ رشوت، حرام آمدنی، ملاوٹ یا قتل و غارت وغیرہ. تو یہ تو اب ایک نارمل سی چیزیں وہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو لوگ اس کا احساس رکھتے نہیں ہیں. تو کیا یہ ماحول کا بھی دار و مدار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیجیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جو اخلاقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں ودیت کی ہیں وہ عالمگیر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں مغربی معاشرے میں رہتا ہوں، یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بحث باہر سے سنی سنائی باتیں ہیں جن کو لوگ بیان کرتے ہیں. اختلاف بنیادی اخلاقیات میں نہیں ہوتا. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف اصل میں دو جگہوں پر ہوتا ہے. ایک اس میں کہ بنیادی اخلاقیات نے کسی خاص معاشرے میں کیا اوضاع و اطوار اختیار کر لی ہیں. یعنی ایک بات کہی گئی تھی، اس بات کو لوگوں نے جب برتنا شروع کیا یا اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اس سے کچھ اوضاع وجود میں آ جاتے ہیں. باپ کے سامنے ادب سے بات کرنی چاہیے، ادب سے بات کرنے کے طریقے لوگ وضع کر لیتے ہیں. ان میں اختلاف ہوتا ہے. یہ ایک معاشرے میں ایک ہو سکتے ہیں، دوسرے معاشرے میں دوسرے ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک بڑی بحث ہے جو دور حاضر میں نہیں، قدیم ترین زمانے سے جاری ہے، وہ یہ کہ جنسی نوعیت کے معاملات میں جو انحرافات ہوتے ہیں، ان انحرافات کو کیا ریاست روک سکتی ہے، یا مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کے معاشرے کو اسے روکنا چاہیے؟ یہ بحث ہے. یعنی یہ انسان کا شخصی معاملہ ہے جس میں اگر وہ کچھ کرتا ہے تو بس اس پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا معاشرے کو، ریاست کو، نظم کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بحث یہ ہے. اس کو لوگ اختلاف پر محمول کر لیتے ہیں. تو مغربی معاشرے یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بے وفائی کریں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کریں، خاندان کا ادارہ بے معنی ہو گیا ہے. وہ یہ تعلیم نہیں دے رہے، نہ ان کا علم دے رہا ہے، نہ ان کی معاشرت دے رہی ہے. آج بھی یہی قدریں اسی طرح موجود ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر اس سے انحراف کیا جاتا ہے تو کیا معاشرے کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے؟ یہ ہے بحث. بحث کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھیے ہمیشہ. مطلب ایک ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، مگر یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو درست سمجھا جاتا ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اس کو آپ کا شخصی معاملہ سمجھ کر اس میں مداخلت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس کے معنی بھی یہ ہے. جی جی جی. یعنی ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز درست قرار دے دی گئی ہے. یہ آپ کا شخصی معاملہ ہے. جی. آپ اگر انحراف کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانیں، آپ کے گھر والے جانیں، آپ کی بیوی جانیں، آپ کے بچے جانیں. تو بہت سے معاملات ہیں نا جن میں ہم بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ محض گناہ نہیں ہے، یہ جرم بھی ہے. اس لیے اس کے استحصال کے لیے معاشرے کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں ہے، کسی دوسری جگہ یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن اس کے کوئی بنیادی اخلاقیات میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. بہت بہتر طریقے سے آپ نے بات کو واضح کر دیا. شکریہ.